بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد او يمرضه۔ سنیں، مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر ناپاک ہے، ناپاک جنوبی انسان ہے اور اس کو غسل کرنا ہے، لیکن اس کو یہ خوف ہے کہ اگر غسل کیا، پانی جسم پر ڈالا تو سردی اتنی شدید ہے کہ یہ ٹھنڈک اس کو ہلاک کر دے گی، ٹھنڈک اس کو ہلاک کر دے گی۔ سخت سردی کا موسم ہے، بہت شدید برف باری اور ٹھنڈی ہواؤں کا موسم ہے، اور ایسے وقت میں اس کو غسل کرنے کی حاجت ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ اگر پانی استعمال کیا تو ٹھنڈک سردی اس کو مار ڈالے گی، سردی اس کو مار ڈالے گی۔ یا اگر مرنے کا خوف نہ ہو تو ٹھنڈ کی وجہ سے، اس پانی کے استعمال کی وجہ سے یہ خوف ہو کہ بیمار پڑ جائے گا، یہ خوف ہو کہ بیمار پڑ جائے گا۔ تو اب حکم کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ انسان پاک مٹی سے تیمم کر لے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، پاک مٹی سے تیمم کر لے، تیمم کرے اور نماز پڑھ لے۔ بات سمجھ آگی نا؟ امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جب کہ وہ انسان شہر سے باہر ہو، جب کہ وہ انسان شہر سے باہر ہو اور اس کو ایسی صورت پیش آئے کہ پانی کا استعمال کرنے کی وجہ سے مر جانے کا خوف ہو یا مریض ہو جانے کا خوف ہو، اور شہر کے باہر یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایسی صورت میں بالاتفاق اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، بالاتفاق امام اعظم کے نزدیک بھی، صاحبین کے نزدیک بھی۔ بیٹا بات سمجھ گئے؟ دلیل وہی ہے کہ مرض کے بڑھنے کا خوف ہے یا جان جانے کا خوف ہے، آیت کریمہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ۔ اور اگر وہ انسان شہر میں ہے، شہر میں اپنی بستی میں ہے اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اور ناپاک انسان ہے، جنوبی انسان، اور غسل کرنا چاہتا ہے لیکن خوف وہی ہے کہ ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، بیمار، تو بیمار ہونے کا خوف ہے یا مر جانے کا خوف ہے، لیکن شہر میں ہے، بستی میں رہتے ہوئے ہے اور اس کو یہ خوف ہے، تو اب کیا اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ بیٹا اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اب تیمم کرے گا کہ نہیں جب وہ اپنے گھر پر ہے، اپنی بستی میں یا شہر وغیرہ میں ہے۔ اس میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دونوں شاگرد امام صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس صورت میں بھی حکم یہی ہے، یہی حکم ہے، کیا جو ابھی آپ نے پڑھا کہ تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ اگر یہ خوف اس کو لاحق ہو شہر میں، بستی میں، تو تیمم کرنا جائز نہیں ہے، تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ باہر تو جائز ہے، بستی کے باہر، شہر کے باہر، لیکن شہر میں اگر یہ خوف ہو تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ کس کے نزدیک؟ امام صاحبین کے نزدیک۔ دلیل سنیے دونوں حضرات کی۔ صاحبین کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ شہر میں ایسی حالت کا موجود اور متحقق ہونا یہ بہت نادر ہے۔ کیا؟ کہ شہر میں ہو، بستی میں ہو اور ایسی حالت متحقق ہو جائے کہ اتنی سخت ٹھنڈک ہے کہ انسان پانی کے استعمال سے مر جائے
یا بیمار ہو جائے، ایسی صورت کا تحقق شہر میں نادر ہے۔ کیا بیٹا؟ شہر میں ایسی صورت کا تحقق نادر ہے، نادر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی میں، شہر میں ٹھنڈ سے بچنے کا جو ضرورت کا سامان ہے وہ مل جاتا ہے، وہ مل جاتا ہے۔ تو سردی سے بچنا ممکن ہے، اس سے حفاظت ممکن ہے، حفاظت ممکن ہے۔ کیسے؟ مثلا وہ اپنی بستی میں ہے، شہر میں ہے، پانی گرم کر لے، گرم کر لے، پانی گرم کر کے اس سے غسل کر لے، وضو کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو شہر میں اس کی حفاظت کے سامان فراہم ہوتے ہیں، مہیا ہوتے ہیں۔ یا اگر پانی گرم نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے اور دوسری صورتیں ہیں کہ جلدی سے غسل کر لے اور آگ جلا کے اپنے جسم کو گرم کر لے، تاپ لے آگ جلا کے، ہیٹر وغیرہ کے سامنے بیٹھ جائے کہ جس سے وہ سردی اور ٹھنڈ اس کی جاتی رہے، یا فوراً غسل کرنے کے بعد وہ گرم اور موٹے کپڑے پہن لے کہ جس سے اس کی ٹھنڈ جاتی رہے، جاتی رہے۔ لہذا اگر شہر میں بھی تیمم کی اجازت دے دی جائے نا تو عوام کے لوگ تھوڑی سی سردی میں بھی اس کو بہانہ بنائیں گے اور وہ تیمم کر کے نماز ادا کریں گے، ہلکے سے بہانے کی بنیاد پر بھی، ہلکی سردی کی بنیاد پر۔ اس لیے صاحبین نے کہا کہ ایسی صورت کا تحقق شہر میں یہ نادر ہے، ایسی صورت کا تحقق شہر میں نادر ہے۔ جب نادر ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب حکم یہی ہوگا کہ غسل کرے، تیمم نہ کرے۔ یہ دلیل ہے امام صاحبین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ ایسا خوف رکھنے والا کہ جس کو اپنی جان جانے کا خوف ہو یا مرض ہونے کا خوف ہو، ایسے خائف کے حق میں غسل کرنے سے عاجز ہونا حقیقت میں متحقق ہے، ثابت ہے۔ حقیقت میں یہ ثابت ہے کہ انسان غسل سے عاجز ہے، مرض پیدا ہونے کی وجہ سے یا اس کی جان جانے کی وجہ سے، جان جانے کی وجہ سے۔ جب عجز ثابت ہے تو اب اس کا اعتبار بھی ضروری ہے، اس کے عجز کا اعتبار ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے یہ قول کیا ہے کہ تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کرنا جائز ہے۔ بات سمجھ کہ نہیں؟ دیکھیں ترجمہ۔ وَلَوْ خَافَ الْجُنُوبُ إِنِ اغْتَسَلَ، اور اگر جنوبی کو خوف ہو کہ اگر غسل کرے گا، جنوبی ناپاک انسان کو خوف ہو کہ اگر غسل کرے گا أَن يَقْتُلَهُ الْبَرْدُ، تو سردی اس کو مار ڈالے گی، سردی اس کو قتل کر دے گی، مار دے گی، أَوْ يُمْرِضُهُ، یا اس کو مریض بنا دے گی، یا وہ سردی اس کو مریض بنا دے گی، أَن يُمْرِضَهُ یتیمم بالصعید، تو وہ انسان تیمم کر لے پاک مٹی سے۔ وہذا اذا کان خارج المصری، اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ وہ انسان مصر سے باہر ہو، مصر سے باہر ہو، شہر سے باہر ہو، لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس کو اس میں حرج لاحق نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر رہتے ہوئے وہ غسل کر سکتا ہے، اس کے لیے دشواری پیدا ہوگی، مرض بڑھ جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ، اور اگر وہ انسان شہر میں ہے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، تو ایسے ہی حکم ہے امام اعظم کے نزدیک۔ کیسا حکم؟ کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، خلافاً لہما، صاحبین کے برخلاف۔ ہما یقولان، وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان تحقق هذه الحالہ، وہ کہتے ہیں کہ اس حالت کا متحقق ہونا نادر ہے، فی المصری، کہاں؟ شہر میں، فلا یعتبر، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُ، اور امام اعظم کی دلیل، ان العجز، کہ عاجز ہونا یہ متحقق ہے، ثابت ہے اس کے حق میں، فلا بد من اعتباری، اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے،
بیٹا بات سمجھ آ گئی نا؟ سنیں بیٹا اگلا مسئلہ فرماتے ہیں وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ۔ یہاں سے اس عبارت میں مصنف قدوری نے تیمم کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیمم میں دو ضربیں ہیں، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کرے اور دوسری ضرب سے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کرے۔ انگلی کے پوروے سے لے کر کوہنی تک جتنے حصے کا وضو میں دھونا فرض ہے ہاتھ کا، اتنے حصے کا مسح کرے۔ تیمم میں دو ضرب ہیں، ضرب سے مراد ہاتھ کو زمین پر مارنا، یہ ضرب ہے تیمم کی، دو ضربیں ہیں، تو ہاتھ کو زمین پر مارے اور اس سے تیمم کرے۔ امام زہری نے کہا ہے کہ بغل تک مسح کرے، بغل تک، اور یہی امام مالک کا مذہب بھی ہے کہ وہ انسان بغل تک مسح کرے، لیکن صحیح اور مختار مذہب یہ ہے کہ تیمم میں صرف دو ضربیں ہیں، دو مرتبہ ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے اور ہاتھ کا مسح کوہنیوں تک کرنا ہے، کوہنیوں تک۔ امام صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ اگر انسان تیمم کر رہا ہے اور تیمم کرنے کے لیے ہاتھ کو زمین پر مارا اور وہ زمین پر ہاتھ مارنے کی وجہ سے گرد اور مٹی کثیر لگ گئی، زیادہ لگ گئی، اس کو وہ انسان جھاڑ دے، دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹکرا دے اور مٹی کو جھاڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ مٹی لگی ہونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسح کرنے کی صورت میں اس کی شکل ہی بدل جائے، شکل ہی بدل جائے، تو اس طرح زیادہ مٹی لگنے کی وجہ سے وہ بدصورت ہو جائے گا۔ اس لیے زمین پر جب پہلی ضرب مارے چہرے پر مسح کرنے کے لیے تو ہاتھ جھاڑ دے کہ جس سے جو زیادہ گرد لگی ہوئی ہے، مٹی لگی ہے، وہ گرد جھڑ جائے اور اس کا چہرہ نہ بگڑے، چہرے کی حالت خراب نہ ہو، بدصورت نہ بن جائے، بدصورت نہ بن جائے۔ اس پر دلیل کیا ہے ہماری کہ تیمم میں دو ضربیں ہیں، تیمم میں دو ضربیں ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ بیٹا دلیل حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی، اللہ کے رسول نے فرمایا التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، کہ تیمم میں دو ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے یعنی پہلی مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا یہ چہرے کے لیے، اور دوسری مرتبہ زمین پر ہاتھ مارنا یہ دونوں ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیمم کی کیفیت کیا ہوتی تھی تو اس کے بارے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، زمین پر مارا اور ان پر پھونک ماری، پھر ان سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کا مسح کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی، انہوں نے یہ نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، زمین پر مارا، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اس قدر جھاڑا کہ آپ کے ہاتھوں سے مٹی جھڑ گئی، مٹی جھڑ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کیا، چہرے کا مسح کیا، ایک مرتبہ ہاتھ مارے اور جھاڑ کر اپنے چہرے کا مسح فرما لیا، پھر
دوسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور پھر ان کو جھاڑا اور اپنے داہنے ہاتھ کی 4 انگلیوں کے باطن سے 4 انگلیاں، داہنے ہاتھ کی 4 انگلیاں اور ان کے بھی باطنی حصے سے اپنے دائیں ہاتھ کے ظاہر کا اس طرح مسح کیا کہ انگلیوں کے پورووں سے شروع کر کے کوہنیوں کے اوپر تک مسح کیا، کوہنیوں کے اوپر تک مسح کیا۔ پھر اللہ کے رسول نے بائیں ہتھیلی کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کے گٹے تک مسح کیا، بائیں ہتھیلی کے باطن سے اپنے دائیں ہاتھ کے باطن کے گٹے تک مسح کیا اور اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے باطن کا اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ظاہر پر پھیرا اور اسی طرح مسح کیا، اور پھر دوسرے ہاتھ کا مسح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، یعنی پھر داہنے ہاتھ سے اسی طریقے پر بائیں ہاتھ کا مسح فرمایا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسح کی کیفیت تھی جو آپ نے کیا، جس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ دیکھیں وَالتَّيَمُّمُ ضربتان، اور تیمم 2 ضرب ہیں، یعنی 2 مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے۔ یمسح بإحداہما وجہہ وبالأخرى یدیہ، دونوں میں سے ایک سے اپنے چہرے کا مسح کرے، 2 ضرب میں سے ایک ضرب سے اپنے چہرے کا مسح کرے، وبالأخرى یدیہ، اور دوسری ضرب سے اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے، الی المرفقین، کوہنیوں تک، لقولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد عالی کی وجہ سے، التیمم ضربتان ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین، تیمم 2 ضربیں ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے۔ وینفض یدیہ بقدر ما یتناثر التراب، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جھاڑے اتنے کہ مٹی جھڑ جائے، کئی لا یصیر مصلا، تاکہ وہ انسان مصلا نہ ہو، اس کی صورت نہ بگڑ جائے۔ ولا بد من الاستیعاب فی ظاہر الروایہ لقیامہ مقام الوضوء، ولہذا قالوا یخلل اصابع وینزع الخاتم لیتم المسح۔ سنیں بیٹا، اس میں ایک بات یہ ذکر فرمائی ہے کہ تیمم کرنے میں استیعاب شرط ہے، تیمم میں استیعاب شرط ہے۔ استیعاب کیا؟ پورے چہرے کا مسح کرنا شرط ہے، یعنی بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جتنے حصے کا وضو میں دھونا فرض، اتنے میں استیعاب مسح فرض ہے۔ لہذا اگر بغیر مسح کے ایک حصہ بھی یا تھوڑا حصہ بھی رہ گیا تو اس کا تیمم نہیں ہوگا، اس کے استیعاب کا حکم وہی ہے جو وضو کا حکم ہے۔ اور ایک روایت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امام حسن ابن زیاد نے کی، اس میں یہ ہے کہ اکثر کل کے قائم مقام ہے، اکثر کل کے قائم مقام ہے، یعنی اگر چہرے کے اکثر پر بھی مسح کر لیا تب بھی اس کا مسح ہو جائے گا۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ممسوحات جو ہیں ان میں استیعاب شرط نہیں ہے، ممسوحات میں استیعاب شرط نہیں ہے، جیسے کہ موزے پر مسح کرنا، اس میں استیعاب ضروری نہیں ہے، سر پر مسح کرنا، اس میں بھی استیعاب ضروری نہیں ہے۔ لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، وضو کا خلیفہ ہے، تیمم وضو کا خلیفہ ہے، اس کے قائم مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام نے انگلیوں میں خلال کرنے کا حکم دیا ہے،
اور اگر انسان انگوٹھی پہنے ہوئے ہے تو اس کو نکال کر اس کے نیچے مسح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ وضو کا خلیفہ ہے اور وضو کے قائم مقام ہے، لہذا اس کے قائم مقام کا جو حکم ہے، اس کے اصل کا جو حکم ہے، یعنی وضو کا جو حکم ہے کہ اس میں استیعاب ضروری ہے چہرے میں، کہ پورے چہرے کا دھلنا فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ دھلنے سے باقی رہ گئی تو وہ وضو نہیں ہوتا۔ جب اصل کا حکم یہ ہے تو جو قائم مقام اور خلیفہ ہے اس میں بھی یہی حکم ثابت ہوگا اور استیعاب ضروری ہوگا، استیعاب ضروری ہوگا۔ لہذا اب وضو کا جو حکم ہے وہی تیمم کا حکم ہوگا، وہاں پر استیعاب تو اس میں بھی استیعاب ثابت ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تیمم کا ذکر فرمایا تو ذکر فرمایا آیت کریمہ میں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ۔ تو یہاں پر اگر تیمم کو وضو کا خلیفہ نہ مانے تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ ہاتھوں کا جب مسح کرے تو کندھوں تک یعنی بغل تک مسح کرنا واجب ہو، اس لیے کہ ایدیکم اللہ نے فرمایا ید، اور ید کا اطلاق ہاتھ کی انگلی کی پوروے سے لے کر کے بغل تک ہوتا ہے، اور اس جگہ پر غایت کا بھی ذکر نہیں کیا ہے۔ تو غایت کا ذکر نہیں کیا، اگر اس کو وضو کا خلیفہ نہ مانے تو انگلی کے پوروے سے لے کر کندھے تک بغل تک مسح کرنا ضروری ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاتھ میں مسح اتنا ہی فرض ہے جتنے ہاتھ کا دھونا فرض ہے کوہنیوں تک، جیسے کوہنیوں تک غسل کرنا فرض ہے وضو میں، ایسی کوہنیوں تک مسح کرنا فرض ہے تیمم میں۔ تو لہذا یہی حکم چہرے کا بھی ہوگا کہ جو چہرے کا حکم وضو میں ہے وہی حکم تیمم میں بھی ہوگا۔ ولا بد من الاستیعاب فی ظاہر روایہ، اور ضروری ہے استیعاب کرنا ظاہر روایہ میں گھیر لینا، لی قیامہ مقام الوضو، اس کے وضو کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے، ولہذا قالوا، اسی وجہ سے فقہاء نے فرمایا یخلل الاصابع، انسان انگلیوں کا خلال کرے، وینزع الخاتم، اور انگوٹھی کو نکال دے، اگر انگوٹھی پہنے ہے تو اس کو نکال دے، لیتم المسح، تاکہ اس کا مسح تام ہو جائے اور اس کا وہ تیمم صحیح اور درست ہو جائے۔